ٹھیک بات وقت پر یاد آنا ہماری قومی عادات کا حصہ نہیں۔ اسموگ سے نمٹنے کی کوشش اسموگ کے موسم میں شروع ہو کر اسی موسم میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ دوسرے مسائل کا بھی ہے۔ مجھے اسلام آباد میں رہائش اختیار کیے اب کم و بیش 15 برس ہونے کو ہیں۔ مجال ہے جو کبھی اس شہر کی چابیاں رکھنے والوں کو اس شہر کے اصل مسائل کے بارے میں فکر مند پایا ہو۔ فکر مندی تو دور کی بات، شہر چلانے والے بابوں جو زیادہ تر ملک کے دوسرے علاقوں سے 2-3 سال کے لیے آتے ہیں کو شہر کے اصل مسائل کے بارے میں لا علم ہی پایا ہے۔ کبھی اسلام آباد کے شہریوں سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان کے 3 بڑے مسائل کیا ہیں؟ حالیہ خبروں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ سرینا ہوٹل کے سامنے ٹریفک کا 2 منٹ رکھنا اور 9th ایونیو پہ کار سواریوں کا چند منٹ کا انتظار شاید یہاں کے شہریوں کی سب سے بڑے مسائل ہیں، جنہیں حل کرنے کے لیے ابھی پچھلے ہفتے وزیر اعظم صاحب نے تقریباً 4.5 ارب روپے کے 2 میگا پروجیکٹس کا افتتاح کیا۔ سرینا انٹرچینج پروجیکٹ کی لاگت 4.2 ارب روپے ہے اور اسے 3 ماہ میں مکمل کرنے کی امید ہے۔ دوسری جانب 9th ایونیو پر PTAL چوک انٹرچینج پروجیکٹ کی لاگت 4.1 ارب روپے ہے اور اس کو 4 ماہ میں مکمل کرنے کی توقع ہے۔ یہ سب اپنی جگہ اچھے پروجیکٹ صحیح، لیکن کیا واقعی اسلام آباد کے شہریوں کے یہی مسائل ہیں؟ کبھی اس شہر کے باہر سے آئے برز جمہوروں نے مارچ اور اپریل کے دوران شہر کے ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے، جن کے ایمرجنسی وارڈز الرجی کے مریضوں سے بھر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے باہر سے کئی بیوروکریٹ کے شوق کی خاطر منگوائے پیپر ملبری کے درخت تھے۔ کم و بیش 40 سال ہونے کو آئے، بہار کے موسم میں یہاں کے عوام درخت منگوانے والوں کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں۔ حل کیا ہے؟ یہی کہ ان درختوں کو کاٹا جائے اور جڑ سے خاتمہ کیا جائے۔ کتنا خرچہ آئے گا؟ پتہ نہیں، کیونکہ یہ باہر سے تشریف لائے برز جمہوروں کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسلام آباد میں فضائی پولن کی سطح، خصوصاً پیپر ملبری کے پولن کی دنیا بھر میں بلند ترین سطحوں میں شمار ہوتی ہے۔ پیپر ملبری کا سائنسی نام بروسونٹیا پیپرا ہے۔ اسلام آباد میں پولن کی سب سے زیادہ مقدار مارچ اور اپریل میں پائی جاتی ہے۔ مارچ کے مہینے میں اس کی مقدار 40,000 پولن ذرات فی مکعب میٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو شہریوں میں سانس کی بیماریوں اور الرجی کا باعث بن جاتی ہے۔ اس سال مارچ میں اسلام آباد میں ہر مکعب میٹر ہوا میں 48,351 پولن ذرات ریکارڈ کیے گئے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اسلام آباد میں ہر سال 30% لوگ پولن الرجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ پولن کی ایک خاص مقدار ہے جس سے بڑھ کر وہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر فی مکعب میٹر پولن کی مقدار 1 سے 114 کے درمیان ہو تو اسے کم پولن کی شرح سمجھا جاتا ہے۔ اگر یہ مقدار 115 سے 899 تک ہو اسے اوز درجے کا قرار دیا جاتا ہے۔ 900 سے 1499 کے درمیان مقدار کو بلند سمجھا جاتا ہے، اور اگر پولن کی مقدار 1500 فی مکعب میٹر سے تجاوز کر جائے تو اسے انتہائی بلند سطح تصور کیا جاتا ہے۔ CDA کے مطابق پیپر ملبری کو فلپائن سے درآمد کیا گیا تھا اور 1980 کی دہائی میں دارالحکومت میں متعارف کرایا گیا، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس درخت کو 1960 کی دہائی میں اگایا گیا تھا تاکہ اسلام آباد کو جلد ہی سرسبز بنا دیا جائے۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسے مقامی درخت نہیں تھے جن کو اگانے کے لیے تقریباً 5,000 ریچارج ویلز یعنی کنویں درکار ہیں؟ ریچارجنگ کنووں کی قیمت 5,000 سے 1.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوتی ہے اور اس کی قیمت کا تعین کنویں کے سائز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ فرض کریں ایک کنویں کی قیمت 1.5 لاکھ ہو تو ان 5,000 کنووں کی قیمت صرف 750 ملین روپے بنتی ہے۔ پانی کی قلت ایک مسئلہ ہے، لیکن جو پانی ملتا ہے اس کے پینے کے قابل نہ ہونا ایک اور مسئلہ ہے۔ یہ مسائل دوسری طرف، لیکن اسلام آباد کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی منتخب نمائندہ ہی نہیں جو ان کے لیے آواز اٹھائے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے۔ اسلام آباد میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات 2015 میں ہوئے تھے اور 1 مئی منتخب ہوا تھا جو 5 سال تک کے لیے تھا۔ 2021 سے اب تک اسلام آباد کے رہائشی نمائندوں کے بغیر ہیں۔ البتہ بلدیاتی انتخابات کو کرانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن ان کو بار بار ملتوی کیا گیا اور اب تک معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ انتخابات ہوں گے کب۔ آخر میں ایک مسئلہ رہ چکا ہے جسے اسلام آباد کی رہائشیوں کو شدید تکلیف ملتی ہے۔ جب وہ اسلام آباد میں کوئی احتجاج یا جلسے کی کال دیتا ہے تو سارا شہر بند کر دیا جاتا ہے، یا کچھ مقامات جس کی وجہ
وجہ سے شہر کے لوگوں کو شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت وقت کو اگر جلسے جلوسوں کو روکنا ہے تو ان کے لیے کوئی اور اسٹریٹجی بنائے، شہری اقتدار کو بند کر کے اس کے شہریوں کو تکلیف میں نہ ڈالے۔ اگر اربوں روپے انفراسٹرکچر پر لگائے جا سکتے ہیں تو شہریوں کی زندگی کو بہتر بنانے پر کیوں نہیں لگائے جا سکتے؟ خدارا لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے، ان کی صحت اور زندگیوں کو آسان بنانے کو ترجیح دیں۔